میں ہوں لاہور سے یوسف عباسی۔ ہنرمند نوجوان خوشحال پاکستان وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت UET لاہور میں صوبائی مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت قومی سطح پر ہنرمندی کے مقابلہ جات جاری ہیں۔ اس ضمن میں پنجاب کی سطح پر مقابلوں کا انعقاد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں کرایا گیا، جہاں 70 ہنرمندی کے شعبہ جات میں نیپٹیک اور ٹیپٹا کے تحت چلنے والے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں کے بچوں نے حصہ لیا۔ ہم نے سینسرز یوز کیے ہیں، وہ زمین کو سینس کر لے گا اور آٹومیٹک سسٹم سے روبوٹنگ سسٹم سے ہمارا جو ہے وہ ساری اریگیشن ہوگی۔ ایک ٹائم میں جو ہماری مشین ہے وہ مکمل 2 پنکھوں کی وائنڈنگ کر کے اتار دیتی ہے۔ 6 منتھ کی ڈیوریشن میں نے یہ کام سیکھا ہے اور اس کی وجہ سے میں روزگار ہوں، اور میں اس ادارے کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ہنرمند نوجوان پاکستان کا اثاثہ بھی ہیں اور معاشی ترقی کے ضامن بھی۔ حکومت ان کو بہترین سہولیات فراہم کر کے فوری روزگار فراہم کر رہی ہے۔ فیصل آباد سے غلام دستگیر۔ اسکول کے بچوں کے لیے میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں رنگ رنگ پروگرام پیش کیے گئے۔ بچوں کے لیے میلہ پروین شیکر کمپلیکس میں سجا، جس میں ضلع بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ جھومر پارٹی کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ بچوں کے لیے جھولوں، کھانے پینے کے سٹالز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اساتذہ، طلباء کے والدین اور سرکاری افسران بھی شریک ہوئے۔ ہمارے ملک میں یہ جو دہشت گردی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو ہم اپنے بچوں کے دلوں سے یہ چیزیں نکالنا چاہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، پہلے ادھر تلاوت قرآن مجید ہوئی ہے اور پھر بعد میں نعت کی ہوئی ہے، پھر ڈانس پرفارمنس ہوئی ہیں، یہاں پہ جھولے بھی ہیں۔ ہم بہت انجوائے کرنے ہیں، صبح سے آئے ہیں۔ کھیل کود میں بچے خوش نظر آئے۔ مقررین کا کہنا تھا میلے کا مقصد بچوں کو تفریح کا ماحول فراہم کرنا تھا۔ حیدرآباد سے میں ہوں دانش نفیس۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے نئے گراؤنڈز کی تعمیرات جاری ہیں۔ محکمہ کھیل سندھ کے تحت کھلاڑیوں کے لیے لطیف آباد میں واقع شہر کے معروف تعلیمی ادارے میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے اسپورٹس کمپلیکس کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ کمپلیکس میں مصنوعی گھاس سے بنا عالمی معیار کا فٹ بال اور ہاکی کا میدان مکمل ہو چکا ہے، جبکہ ایتھلیٹکس کا 400 میٹر طویل ٹارٹن ٹریک بچھایا جا رہا ہے۔ ان گراؤنڈ سے نہ صرف طالب علم بلکہ کھیلوں کے شوقین افراد بھی فیس ادا کر کے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ محکمہ کھیل سندھ اور تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کے مابین طے شدہ معاہدے کے تحت تعمیر ہونے والے اس کمپلیکس کے اطراف یوں تو 2 سے 2,500 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن ابتدائی مرحلے میں انکلوجر میں 500 افراد کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ کھلاڑیوں کے لیے ڈریسنگ روم کی تکمیل کا کام بھی جاری ہے۔ گجرانوالہ سے میں ہوں طیب مغل۔ میٹرک کے امتحان میں پنجاب ٹاپ کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کے اعلان کے بعد اساتذہ اور بچوں میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ رائے منظور حسین نے بڑا اعلان کر دیا۔ میٹرک کے سالانہ امتحان میں پنجاب ٹاپ کرنے والے طلبہ و طالبات کو 1 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملے گی۔ اس سلسلہ میں سرکاری اسکولوں میں آگاہی کے لیے بینر بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اعلان پر طلبہ اور اساتذہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ جی، یہ اعلان بڑا خوش آئند ہے اور اس نے بچوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیا۔ 10 کلاس میں اچھے مارکس لینے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ پوزیشن لیں گے بورڈ میں۔ محکمہ تعلیم نے اعلان کے بعد سرکاری اسکولوں کے نہم امتحان میں 90% یا اس سے زائد نمبر لینے والے طلبہ و طالبات کا تمام ریکارڈ اسکولوں سے مانگ لیا ہے، جن کے لیے الگ سے سیکشن بنا کر محنتی اساتذہ کو امتحانی تیاری کے لیے ذمہ داریاں سونپی جائیں گی اور روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ کوئٹہ سے محمد اکرم۔ آفیسرز کلب میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری کا اہتمام کیا گیا۔ حلف برداری تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو تھے، جبکہ ان کے ہمراہ صوبائی وزراء سردار رحمان کھیتران، اراکین اسمبلی مبین خان خلجی، دنیش کمار سرفراز ڈومکی اور MS سول ہسپتال سلیم ابرو سمیت طارق بھٹی اور دیگر بھی شریک تھے۔ تقریب میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے 9 منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیمانڈ کی ہے، جو جائز آپ لوگ کے ڈیمانڈز ہیں، انشاءاللہ پروونشل منسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں خود چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، انشاءاللہ جو بھی جائز ڈیمانڈ ہوں گے انشاءاللہ ان پہ نظر ثانی کریں گے۔ حلف برداری تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا اور کرسمس کے حوالے سے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ تقریب میں تمام سینئر جونیئر نرسز نے شرکت کی۔ تقریب سے نرسنگ ایسوسی ایشن کے رہنما طارق حسین بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرسز کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
دیر سے میں ہوں سید امجد علی شاہ۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں ضلعی حکومت نے ایک روزہ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اس سلسلے میں ضلعی حکومت اور محکمہ اسپورٹس دیر لور کی تعاون سے دیر ہاکی کوچنگ اکیڈمی تمرگرہ نے ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ایک روزہ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول شہداء کی یاد میں منعقدہ اسپورٹس فیسٹیول میں باسکٹ بال، کبڈی، رسک ہاکی اور دوڑ کے شاندار مقابلے ہوئے، جبکہ ملی نغموں کے ذریعے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء نے عظیم قربانی دی ہے اور شہداء کی قربانیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔ کوئی سانحہ، کوئی مشکل، کوئی المناک واقعہ ہمیں زندگی گزارنے سے نہیں روک سکتا۔ آج پوری قوم متحد ہے اور ہم دہشت گردوں کے خلاف مل کر اس جنگ کو لڑیں گے۔ اس موقع پر ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور شہداء کی بلند درجات کے لیے دعا مانگی گئی۔ میں ہوں سیالکوٹ سے کلیم روف چشتی۔ سیالکوٹ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا کامیاب بزنس وومن بننے کے لیے جو خواتین کو مسائل درپیش ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی۔ اس منفرد سیمینار میں سیالکوٹ کی کامیاب ترین بزنس وومن نے شرکت کی، جنہوں نے طالبات کو کامیاب زندگی گزارنے اور زندگی میں آنے والی مشکلات پر قابو پانے کے لیے تجاویز بھی دیں، اور انہیں بتایا کہ خواتین کو ایک کامیاب بزنس وومن بننے کے لیے جن چیلنجز کا سامنا ہے ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ سیالکوٹ کی خواتین نے نہ صرف سیالکوٹ میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا بھر میں اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے، انہوں نے اپنی سکسیس سٹوریز بتائیں، جن سب نے ایکچولی موٹیویٹ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو۔ طالبات کی دلچسپی نے ثابت کر دیا کہ اسپورٹ سٹی سیالکوٹ کی خواتین بھی انٹرنیشنل کاروباری مراکز میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ یہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے بہت انفارمیٹیو فنکشن تھا اور ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا، اور ہمیں اس کو اسی طرح جاری رکھنا چاہیے۔ میں ہوں ملتان سے ممتاز خان نیازی۔ شہریوں کے لیے خوشخبری، فیڈر بسوں کے روٹ میں 10 سے 15 کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ ملتان میں چلنے والی فیڈر بسوں کو زیادہ فعال اور کارآمد بنانے کے لیے تمام روٹس میں 15 کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کا افتتاح تحریک انصاف کے MNA ملک احمد سینڈیہڈ اور MPA ملک سلیم لابر نے مل پھاٹک پر کیا۔ فیڈر بسوں میں کارڈ کے ساتھ ساتھ اب پیسے دے کر ٹوکن لینے کا سسٹم بھی متعارف کرایا گیا ہے، جس سے سفر کرنے والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ روٹس میں اضافے کی وجہ سے نواحی علاقوں کے عوام کو بھی سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ روٹس میں اضافے کے اس اقدام کو شہریوں نے خوب سراہا ہے۔ ٹنڈو محمد خان سے میں ہوں عبدالکریم شیخ۔ MICVD ٹنڈو محمد خان میں فری اوپن ہارٹ سرجری شروع کر دی گئی ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں قائم قومی ادارہ امراض قلب کا 1 سال قبل افتتاح کیا گیا۔ اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری یونٹ نے بھی کام شروع کر دیا ہے، جہاں بدین کے رہائشی غریب شہری محمد شفیع کی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ محمد شفیع اپنی اس کامیاب سرجری سے انتہائی مسرور دکھائی دیتا ہے۔ الحمدللہ صحیح، اللہ کی مہربانی، شاہی کی مہربانی۔ 1 سال میں یہاں 1 لاکھ مریضوں کا طبی معائنہ اور 650 مریضوں کی انجیوپلاسٹی بھی کی گئی۔ غربت کی وجہ سے کراچی آنا جانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ سروس جو ہے نا سب سے زیادہ کارآمد میرے نظر میں ہے کہ ان غریب سے ترین لوگوں کو ڈور سٹیپ پر ہم یہ سروس پرووائڈ کریں تاکہ وہ ان کا فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری طرف ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسپتال میں دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے لیے پیڈیاٹرک کارڈیالوجی وارڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر نے کیا۔ میں ہوں اکاڑا سے عتیق الرحمان چودھری۔ RTA سیکٹری رانا محسن نے مختلف بسوں کے اڈوں کا معائنہ کیا اور وہاں پر پولیو ٹیم کے ساتھ بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے گئے۔ RTA سیکٹری نے اکاڑا کے مختلف ویگن سٹینڈوں کا اچانک وزٹ کیا اور مسافروں کو سہولیات دینے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ کچھ ویگن سٹینڈ پر مسافروں کو سہولیات نہ ہونے پر موقع پر بھاری جرمانے بھی کیے اور متعدد بار سٹینڈ اور ویگنوں کے اڈوں کو سیل کر دیا گیا۔ ویگن سٹینڈ پر موجود بچوں کو محکمہ صحت کے ملازمین کے ساتھ مل کر پولیو کے قطرے بھی پلائے گئے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشنز کے اکارڈنگلی ہم جو ہے مختلف اڈا جات ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آن گوئنگ پولیو کی کمپین چل رہی ہے ہم نے اس کو بھی وزٹ کیا ہے۔ کا اثاثہ بھی ہیں اور معاشی ترقی کے ضامن بھی۔ حکومت ان کو بہترین سہولیات فراہم کر کے فوری روزگار فراہم کر رہی ہے۔
फैसला आबाद से गुलाम दस्तगीर। स्कूल के बच्चों के लिए मेले का इनकाद किया गया जिसमें रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। बच्चों के लिए मेला प्रवीण शाकर कम्प्लेक्स में सजा, जिसमें जिला भर के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। झूमर पार्टी की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। बच्चों के लिए झूलों, खाने पीने के स्टॉल्स का एहतमाम भी किया गया। असातिज़ा, तुलबा के वालिदैन और सरकारी अफसरान भी शरीक हुए। हमारे मुल्क में ये जो दहशतगर्दी उसका खात्मा हो चुका है, तो हम अपने बच्चों के दिलों से ये चीज़ें निकालना चाहते हैं। पहली मरतबा हम आए हैं यहाँ पे, पहले इधर तिलावत कुरान मजीद हुई है और फिर बाद में नात की हुई है, फिर डांस परफॉर्मेंस हुई है, यहाँ पे झूले भी हैं। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सुबह से आए हैं। खेल कूद में बच्चे खुश नजर आए। मुकर्रीन का कहना था मेले का मकसद बच्चों को तफरीह का माहौल फराहम करना था। हैदराबाद से मैं हूँ दानिश नफीस। खेलों के फरोग के लिए नए ग्राउंड